بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بھی حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور دونوں جنت میں خوش ہونے لگے۔ اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، کھاؤ اور پیو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کے پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کیے۔ پھر سانپ نے اس سے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کی منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے۔ مور جیسے اب ہے اس سے بھی خوبصورت تھا۔ مور نے جنت جا کر سانپ کو اگل دیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملا اور اس پل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا علیہ السلام بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا جیسے ان لوگوں نے وہ پھل کھایا۔ تبھی اللہ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چین دی اور جن پیڑوں سے وہ شیطان کو لے کر آیا تھا اسے بدصورت بنا دیا۔ جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا اس کی منہ کی خوشبو چین لی اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چین کر مور اور سانپ کو جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تو یہ کہانی یہ سانپ اور مور کو جنت سے نکالنے کی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔